إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا معزز دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی، جیسے کعبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حیثیت سے اپنی طرف کی۔ تو ہر مسلمان کو، ہم میں ہر ایک کو سب سے بڑی نعمت اپنے لیے اللہ کے دین کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے لیے جو دین ہمیں اللہ نے دیا ہے، دین اسلام، یہ ہمارے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے عظیم نعمت ہے۔ جب ہم اس نعمت کو اس نقطۂ نظر سے سمجھیں گے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے یہ اسلام، تو اس کا معنی بھی سمجھ میں ہمارے آنا چاہیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے ذریعے ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے۔ اس نعمت کو قبول کر کے اور اس نعمت کے مطابق زندگی گزار کر کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں بلند کرے۔ تو یہ تصور بہت بنیادی ہے ایک مسلمان کے لیے، مرد و عورت کے لیے، امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی اپنی اس نعمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، جو نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ ہم اگر اس کو ایسے ہی زبانی اپنے تلفظ میں، اپنے بول چال میں، اپنی سینٹینسنگ میں اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ چیز کافی نہیں ہے۔ دل کی گہرائی میں اس نعمت کا یقین بنا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زبان سے ہمیں اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی اس بخشی ہوئی نعمت سے ہم خوش ہیں۔
ہم راضی ہیں. ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے رب العالمین کا کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، اپنی فرمانبرداری کی راہ پر ڈالا، اپنی بندگی کی راہ پر ڈالا. معلوم نہیں دنیا میں لوگ کس کی بھکتی اور بندگیاں اور عبادتیں کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کیا، ہم پر اس نے انعام کیا، ہمیں منتخب کیا، ہمیں سرفراز فرمایا کہ اس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں چن لیا. جب یہ احساس ہو بندے کا، ہمارا اور آپ کا، تو دیکھیے کتنا آسان ہوتا ہے اسلام پر ہمارے لیے عمل کرنا. اگر یہ احساس پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام یہ فرمانبرداری کا دین ہے، یہ اطاعت کا دین ہے، یہ سرنڈر کرنے کا دین ہے، اور یہ اللہ کے لیے سرنڈر کرنا یہ بلندی کا راز ہے، تو پھر اس یقین کے بننے کے بعد بندہ اللہ کے دین سے، اللہ کے احکام سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے فرار اور اعراض نہیں کرے گا. آپ دیکھیے کتنی مشکل ہے ہماری زندگیوں میں اللہ کے دین پر عمل، کتنی مشکل ہے، کتنا مشکل ہماری شکل و صورت سے، ہمارے طور طریقوں سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے تعامل سے، ہمارے رہن سہن سے کتنا مشکل ہمارے لیے بنا ہوا ہے اللہ کا دین. ایسا لگتا ہے بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے ہمارے لیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے تئیں بہت واضح اور صریح یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دین دیا ہے اس دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشکل اور حرج میں نہیں ڈالا. یہاں تک کہ اگر تم بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو بھی تمہارے لیے رب العالمین نے مشکل نہیں رکھی ہے. تمہارے لیے اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. ہر رات کے گناہگار کے لیے رب العالمین دین میں بخشش کا راستہ اور دروازہ کھولے ہوئے ہے. کتنا آسان اللہ کا دین ہے. تو مشکل نہیں ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے تئیں جو ہمارا اصل موقف اور ہمارا اصل ایمان اور یقین ہونا چاہیے وہ کمزور ہے. آپ بتائیے اگر ہم میں ہر ایک کا ایمان ہو کہ اللہ کی فرمانبرداری یہ بلندی کا راز ہے، اور آج حج کا موسم چل رہا ہے، امام الموحدین، امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دیکھیے دم بدم تازہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب میں نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم تم فرمانبردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا اے اللہ میں تیرا فرمانبردار ہو گیا، میں تیرا فرمانبردار ہوں. اس فرمانبرداری کو دیکھیے رب العالمین نے چیک کر کے، اس فرمانبرداری کا امتحان لے کر کے، اس دعوے کا دیکھیے پھر رب العالمین نے کتنا بلند کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو. ان کا ذکر بلند کر دیا، ان کی یادگار قیامت تک کے لیے جاری کر دی، اور یہ سبق دے دیا ہم سب کو قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ جو رب العالمین کا فرمانبردار ہوتا ہے وہ بلند کر دیا جاتا ہے. کیا ہم اس یقین پر ہیں؟ کیا ہم اس یقین پر ہیں کہ اللہ کے دین کی فرمانبرداری میں ہماری بلندی ہے؟ ایک ایک دین کا مسئلہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایک ایک نبی کی سنت وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کہیں بندہ کمزور ہو تو احساس کرے اپنی کمزوری کا، اور اس کمزوری کے احساس کے ساتھ یہ احساس کرے کہ یہ کمزوریاں ہماری کمزوری کی بنیاد ہیں. آپ بتائیے احساس کتنا ہے ہمارے ہاں، کتنا یہ احساس ہے ہمارے ہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پست کرتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور بلند کرتا ہے اپنی فرمانبرداریوں کی وجہ سے. کتنا احساس ہے ہمارے ہاں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بستی میں زنا عام ہو جائے، جب کسی بستی میں سود خوری عام ہو جائے، تو اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہوتا ہے، اترتا ہے. آپ بتائیے یہ ایمان اور یہ یقین کتنا ہمارے دلوں میں ہے
ہم تو اپنی پستیوں سے بلند ہونے کے لیے معلوم نہیں کتنے سورسز کی رات دن تلاش میں، فکر میں، اور دنیا کے بتائے ہوئے اور چکما دیے ہوئے راستوں کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین میں بلندی کا راز اپنی فرمانبرداری بتائی ہے اور راستہ بتایا ہے. کہا جب تم فرمانبردار ہوگے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری بلندی کے لیے، تمہاری سر بلندی کے لیے، تمہارے غلبے کے لیے، تمہاری عزت کے لیے، تمہارے مسائل کے حل کے لیے ایسے ایسے سورسز نکال دے گا، ایسے ایسے راستے نکال دے گا جن راستوں کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آدمی گمان بھی نہیں کر پاتا ہے کہ کہاں سے اس کے لیے راستہ بن گیا، کہاں سے اس کے لیے روزی آ گئی، گمان بھی نہیں کر سکتا. راستہ وہاں سے ملتا ہے جہاں آدمی کا خیال بھی نہیں جاتا. یہ باتیں اس لیے نہیں بیان کی جاتی ہیں کہ ہم اسے بیان کریں، آگے بڑھ جائیں، آپ سنیں آگے بڑھ جائیں، ہم آپ سنیں بیان کریں آگے بڑھ جائیں. یہ اس لیے یہ باتیں ہیں کہ ہمارا اس سے امتحان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان کتنا رکھتے ہیں، تقوی اور اطاعت پر ہمارا یقین کتنا ہے. یہی سر بلندی کا راز ہے. کبھی ہم سوچتے ہیں اتنا بڑا اس امت کا اتنا بڑا عبقری انسان، اتنی عظیم عبقری شخصیت، اتنا بڑا روب و جلال والا اور عظمت و دبدبہ والا انسان امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت جو بخشی ہے اس دین کی وجہ سے بخشی ہے. اس دین کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے. یہ دین چھوڑ کر کے اگر ہم عزت ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اتنا بڑا، اتنا پاور والا، اتنا غلبے دبدبہ اور روب والا انسان کہ لوگ کانپتے تھے اپنے اپنے محلات اور اپنی اپنی مملکتوں میں. اتنی بڑی شخصیت، کہتے ہیں یہ غلبہ اور عزت اور اس کا راز جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، اس کے دین کی پیروی ہے. ہمارے بچے بتائیں، ہمارے عزیز نوجوان بتائیں، ہماری بیٹیاں بہنیں بتائیں کہ کیا یہ ایمان ہمارا دل کی جڑوں میں ہے کہ ہماری عزت کا راز اللہ کی فرمانبرداری میں ہے. بلند کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو، حکم دیا خواب میں وہ بڑی دعاؤں کے بعد جو بیٹا اسماعیل ملا تھا، حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دو، کہ اس کو ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں بیٹے سے، اسماعیل سے کہ بیٹے بتاؤ یہ اللہ کا حکم ہے. تو دونوں تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. آپ بتائیے اطاعت و فرمانبرداری کی ایسی کوئی مثال چشمے فلک نے دیکھی ہوگی ایسی؟ لیکن یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس لیے بیان کی کہ بندہ جب اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اس کو اپنی جان سے عزیز اپنے بیٹے کی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی بھی پرواہ نہیں ہوتی. اتنی دعاؤں کے بعد، اتنے بڑے بڑھاپے کے بعد ملی ہوئی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے تو دونوں رائے کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو دونوں تیار ہو جاتے ہیں. اسماعیل کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو کچھ تردد کرنے کی کیا ضروری ہے، کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کا حکم ہے تو سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ذبح ہونے کے لیے حکم ہے اور آپ کو ذبح کرنے کے لیے حکم ہے تو آپ ذبح کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو وہ ذبح کر دے، کروا دے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ جس بات کا دعوے دار ہے اس میں سچا اور کھرا کتنا ہے، وفاداری کتنی ہے، کتنی وفاداری ہے ہمارے دعووں میں اور کتنی سچائی ہے ہمارے اپنے بلند باتوں میں. میرے بھائیوں ثابت کرنا ہوتا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی توحید والے ہو، آپ نبی کی سنت اور آپ کی فائنل امامت کے تسلیم کرنے والے ہو،
تو جب جب امتحان کا موقع آتا ہے تب تب بندہ اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو قائم کرنے کے لیے کوئی ملامت گر کی کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا، اور نہ اس بات کا احساس کرتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی پستی کی، ہمارے لیے کوئی مطلب کم ہمتی کی، یا ہمارے لیے کوئی چھوٹے پن کی، یا ہمارے سماج میں ہمارے کمتر ہونے کی کوئی بات ہو جائے گی، ہمارے نقصان کی کوئی بات ہو جائے گی۔ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ اور شعور کی بات ہے، اور یہ در حقیقت کمزوری کی بات ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، ان کے رخسار کے بل اور چھری استعمال کے لیے اٹھائی، تو دیکھیے ذبح کیا ہوا، بہت عظیم دمبا ذبح ہوا اسماعیل کی جگہ پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم تمہیں سچا پایا اپنے وعدے میں، اور تم نے سچ دکھایا میرے حکم اور میرے خواب کو، جو میں نے تمہیں تیرے بیٹے کی قربانی کے لیے بصورت حکم خواب میں دکھایا تھا اور حکم دیا تھا۔ اب ہم اس یادگار کو جاری کر دیں گے تمہارے بعد والوں میں۔ آپ سوچئے، ایک امتحان لیا رب العالمین نے، امتحان میں وہ کھڑے ہوئے ثابت کر دیا کہ اے اللہ میں تو فرما بردار ہوں، میرا بیٹا بھی فرما بردار ہے تیرا۔ اب اس فرما برداری کو قبول کیا، کتنا بلندی کی راز بنا دیا اس کو۔ آج کون قربانی کرنے والا امتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے یہ نہ بتایا جاتا ہو، جسے یاد نہ دلایا جاتا ہو، جسے یاد نہ ہو، جسے یاد نہ آتا ہو، عین وقت پاک پاک کی یہ تو اس ابراہیم، اس اولوالعزم رسول کی سنت ہے جس نے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پچھاڑ دیا۔ کون یاد نہیں کرتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ یادگار یہ نصیحتوں کی ہے، درس کی ہے، یہ بہت اہم مقصد اور بہت بڑے فلسفے کی ہے کہ یاد کرے بندہ۔ آج دیکھیے حاجی جب پہنچتا ہے عمرہ کے احرام میں، جب حاجی پہنچتا ہے پہلے عمرہ کرتا ہے، جیسے حرم میں داخل ہوتا ہے آپ دیکھیے وہ کعبہ دیکھتا ہے، کعبہ کی عظمت، کعبہ کے جلال، کعبہ کی شان و شوکت، کعبہ کی حرمت اس کی آنکھ میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے علم و یقین کے مطابق اس کے ذہن میں وہ چیز ڈھل جاتی ہے۔ وہ کون سا کعبہ ہے؟ وہ کون سا کعبہ ہے جسے ابراہیم اور اسماعیل نے علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا، جس کے بغل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بچوں کو انہوں نے آباد کیا تھا۔ آپ بتائیے، حکم تھا اللہ کا کہ اپنی بیوی کو، اپنے اس دودھ پیتے بچے کو لے جاؤ بکہ کی اس وادی میں، جہاں نہ آبادی ہے، جہاں نہ بستی ہے، جہاں نہ سبزی ہے، جہاں نہ پانی ہے، کوئی سبزہ زار نہیں، کچھ نہیں، نہ ہریالی ہے نہ آبادی ہے، اسی پہاڑیوں کے بیچ وادی میں لے جاؤ، انہیں بسا دو، چھوڑ دو۔ تو ایمان اللہ پر، آپ بتائیے وہاں زندگی کے سورسز نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کہیں کوئی راستے نہیں ہیں، لیکن ایمان اللہ پر اتنا مضبوط ہے اس بندے کا اور اس ہاجر بیوی کا کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کا حکم ہے تو ہمارے لیے کافی ہے، فرما برداری ضروری ہے۔ جب امت اس مرحلے میں پہنچ جائے، اس منزل میں پہنچ جائے جہاں اسے دنیا کے سورسز اس کی سربلندی کی اصل بنیاد بن جائے اور اللہ کے اوپر ایمان اور توکل کمزور ہو جائے، نہ کے برابر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے کہ تم اب اپنی عقل اور اپنے سورسز سے اپنے مسئلوں کو حل کر لو اور بلند کر لو۔ لگاتا تو ہے، جیسا چاہتا ہے بندہ اسی کے اوپر ڈال دیتا، اسی راہ کے اوپر ڈال دیتا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، وہ بتاتا ہے کہ تم مسلمان
ہو تمہاری نسبت ہے جب اسلام سے اور تمہارے اپنے رب سے، تو جب تک یہ نسبت سچی اور ایمانداری کی وفاداری کی نہیں ہوگی تب تک تمہارے لیے کامیابی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جب ہم سبق پڑھتے ہیں اور ہم جب دیکھتے ہیں تو ساری چیزیں ہمیں یاد آتی ہیں۔ ایک حاجی پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے، اسے یاد آتا ہے، اسے یاد آنا چاہیے یہی وادی ہے، یہی زمزم کے کنویں کی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لا کر کے بسا دیا تھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر وہی کعبہ کی تعمیر کروائی اللہ تعالیٰ نے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو ساری دنیا کے دل اسی کعبہ کے ساتھ جڑ گئے کہ نہیں جڑ گئے؟ آپ دیکھیے سارے دل ہمارے کعبہ کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں، اس کعبہ کے ساتھ جس کعبہ کے ارد گرد کی وادی میں، اسی آس پاس میں صورتحال ایسی تھی کہ جہاں زندگی کا کوئی رمق نہیں نظر آتی تھی، جہاں زندگی کی رمق نہیں نظر آتی تھی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیسے جوڑا؟ کہا اعلان کرو لوگوں میں، کہا لوگوں میں اعلان کر دو۔ رب العالمین نے کہا لوگوں میں، ابراہیم اعلان کر دو، اس گھر کو لوگ آئے، پیدل آئے، ٹوٹی پھوٹی سواریوں سے آئے، ہر طرف سے آئے، تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ساری دنیا سے غریب کیا، غریب جہاں دینداری میں زیادہ لچک اور زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، وہاں امیروں کی حالت دیکھیے کہ وہ چاہے جس نقطے نظر سے شوق کھڑاوا رکھتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، یہ عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر؟ اپنی فرمانبرداری کی بنیاد پر۔ سبق یہی ہے کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری میں اپنی بلندی کا راز، اپنے غلبے کا راز، اپنے عظمت کا راز سمجھیں اور اپنے عروج کا راز سمجھیں کہ ہمارے عروج کی بنیاد اللہ کی فرمانبرداری میں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، امت کے لیے، کمیونٹی کے لیے، کہ عام طور پر ہم یہ سوچنے کو ماننے کو تیار نہیں کہ جب تک ہم سچے اور اصل اسلام پر نہیں آئیں گے تب تک ہمارے حال صحیح نہیں ہوں گے۔ اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے اصل اسلام کیا ہے۔ وہ اپنے سماج میں پہچانے جاتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے سماج میں پہچانے جاتے تھے کہ یہ ایک اللہ کی بندگی کرنے والا بندہ ہے، یہ حنیف ہے، یہ مسلم ہے، یہ غیر اللہ اور طاغوت کی بندگی اور عبادتوں کا انکار کرنے والا ہے، اور کہتے تھے کہ میں بری ہوں، اظہار برات کرتا ہوں تم سے بھی اور ان سے بھی جن کی تم پوجا اور بھکتی کرتے ہو۔ سچا مومن اپنے سماج میں اپنے عقیدے کے تئیں، اپنے وصول کے تئیں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، پہچانا جانا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، الحمدللہ مسلمانوں میں اہل سنت ہیں، مسلمانوں میں اہل سنت میں اہل الحدیث ہیں، ہم اپنی پہچان کے ساتھ زندہ ہیں، زندہ رہنا چاہیے۔ زندہ رہنے میں اپنے لیے اور اپنے سماج کے لیے بھی سب سے بڑا خیر سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ جس نسبت پر ہم ہیں وہ نسبت عظیم ہے، وہ نسبت مقدس ہے، وہ نسبت معصوم ہے، ہماری نسبت معصوم ہے۔ ہم جب نبی کے طریقے کی طرف نسبت کرتے ہیں تو ہماری نسبت معصوم ہے، کیونکہ اس نسبت میں کوئی خلل نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم امت کی کسی شخصیت اور امام کی طرف نسبت کر کے ان کا اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں تو اس میں خلل ہے، اس میں خلل ہے۔ اس خلل کو علم و یقین کا دل اور نگاہ سمجھتی ہے۔ تو ایک سبق ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، ایک سبق کا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ جب نکیر کرتے تھے تو کہتے تھے تم جس راہ پر چلتے ہو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اور میرے اوپر ایمان والے لوگ اس سے بری ہے۔ کیوں؟ اس یقین کی بنیاد پر یہ بات کہتے تھے
اس یقین کی بنیاد پر یہ بات کہتے تھے کہ جو بھی باطل ہے ہم باطل کے ساتھ اپنی الگ پہچان میں رہیں گے، باطل کے سماج میں، باطل نظریات کے سماج میں، باطل موقف اور اسٹینڈ والے سماج میں ہم زندہ رہیں گے تو ہم اپنی پہچان کے ساتھ رہیں گے۔ کسی باطل کے رد میں کوئی انسلٹ نہیں کی جائے گی، توہین نہیں کی جائے گی، کسی کو برا بھلا اور گالی گلوچ کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی، لیکن جو غلط ہے اور باطل ہے اس کے لیے ہمارا موقف ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف سے یہی ملتا ہے کہ ہم اس باطل کے بیچ میں حق کی آواز، حق کی مثال، حق کا سمت، حق کی نشانی، حق کے علمبردار بن کر کے رہیں گے، کیونکہ یہ چیز ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ملتی۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ لیکن یہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب ہم حق ماننے والے ہو، دعوے داری ہی نہ ہو، صرف ہم حق کے سچے پیروکار بھی ہوں، ہم حق کی سچی پیروی کرنے والے ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سچے لوگ کسی کے لیے، کسی اپنے مخالف کے لیے غلط زبان استعمال کرتے ہوں؟ سچے ہوں، علم والے ہوں، وصول والے ہوں، وہ اگر کسی غلطی پر اپنے مخالف کی نکیر بھی کریں گے تو زبان غلط استعمال وہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کے لیے تو ہدایت ہے اللہ کی کہ جن کی پوجا اور بھکتی لوگ کرتے ہیں ان کو بھی تم برا بھلا مت کہنا، جبکہ وہ باطل ہیں، جبکہ وہ طاغوت ہیں، جبکہ ان کی بندگی اس روئے زمین کا سب سے بڑا کرائم ہے، لیکن تب بھی کہا گیا، ہمیں پابند کیا گیا کہ ہم غلط زبان ان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن پہچان اپنی علامت، اپنی شناخت، یہ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ تو اپنی پہچان اور اپنے اصولوں کے ساتھ جانا چاہیے، اسے جانے لوگ کہ آپ کیا ہیں۔ اگر آپ بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اپنے کسی بھی طریقے پر ہیں تو ہمیں آپ کو تردد کس بات کا ہے؟ نہیں تردد ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے زبان سے اس حق کی دعوت بن جانا چاہیے جو حق علم و یقین اور بصیرت کے ساتھ ہم جانتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارا ایمان اس بات پر ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے دین کی پیروی میں ہی اپنی عزت اور سربلندی کا راز سمجھیں۔ ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے دین کی پیروی ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری سربلندی رکھی ہے۔ ہماری سربلندی اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پاس دولت آ جائے زیادہ، ہمارے پاس حکومت آ جائے، ہمارے پاس تعلیم آ جائے، ہمارے پاس ہتھیار ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑا سے بڑا سورس ہو، لیکن یہ ہمارے لیے عزت کی اور ہماری سربلندی کی راز نہیں ہو سکتا۔ یاد دلایا جاتا رہتا ہے، یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ امیر المومنین اپنے سپہ سالار اور کمانڈر کو خط لکھتے ہیں جو محاذ جنگ پر ان کے دور خلافت میں دشمنوں سے جنگ کر رہی ہوتی ہے فوج اپنے کمانڈر کے ہاتھ کے نیچے، اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں تقویٰ اور اللہ کی فرما برداری چھوڑ دو گے تو تم دشمن سے لڑی جانے والی جنگ ہار جاؤ گے۔ سوچو آپ، ایک امیر المومنین کے دور عروج کا، امیر المومنین عمر بن خطاب کے دور عروج کی فوج ہو، سپہ سالار ہو، امیر المومنین کو یقین، اور دیکھیے یقین دہانی والا کام کہ تم کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم اپنی فوج اور اپنے تلوار اور ہتھیاروں کے بل پر ہم دشمن سے جنگ جیت لیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری چھوڑ دو گے تو جنگ ہار جاؤ گے۔ کتنا ایمان ہے ہمارا اصل ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ وسائل ہو ہمارے پاس، ہمارے سورسز حقیقت میں اس وقت کام کریں گے اور صحیح رزلٹ دیں گے۔ کب دیں گے صحیح رزلٹ؟ جب ہم اللہ کی فرما برداری پر رہیں گے۔ اور یہ فرما برداری کا ذہن میرے بھائیوں، یہ دیکھیے دیتا ہے یہی حج کا سیزن دیکھیے،
ایک ایک قدم پر یہ حج ہی اسلام کی فرمانبرداری اسلام کا ایک رکن ہے. ایک رکن ہے نا, بہت عظیم رکن ہے اسلام کا. آپ دیکھیے کتنی فرمانبرداریاں اللہ تعالیٰ کراتا ہے حج میں, اس عظیم عبادت میں. حرم میں جب پہنچتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے گھر کا طواف کرو. گھوم رہا ہے, گھوم رہا ہے, حاجی ہو, عمرہ کرنے والا ہو, گھوم رہا ہے اللہ کے گھر کو. کہا جاتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے لیکن اسے تمہیں چومنا چاٹنا نہیں ہے. اس کے غلاف کو, اس کے اوپر چڑھائے ہوئے کپڑے کو تمہیں اس سے کوئی چھیڑخانی نہیں کرنی ہے, اس میں کوئی تبرک نہیں ہے. تمہارے لیے نیکی اور اجر یہ ہے کہ تم حجر اسود کو بوسہ دو. اگر بوسہ دینے کی گنجائش ہے, نہیں گنجائش ہے تو چھو لو, نہیں گنجائش ہے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے آگے چلے جاؤ. حکم ہے فرما برداری کا. تو دیکھیے کیسے بندہ فرما برداری کرتا ہے, کیسے کرتا ہے. یاد کرتا ہے جب اللہ کے گھر کو اور اس کے طواف کو, اور اس کے بعد اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے تو دیکھیے اسے حکم ہوا ہوتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. وہ ابراہیم کے اس مقام کے پیچھے وہ ڈھونڈتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے. اسے یاد آتی ہے کہ رب العالمین نے اس پتھر کو قیامت تک کے لیے یادگار بنا رکھا ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم کعبہ کی تعمیر کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ دیکھیے فرمانبرداری کرتا ہے. لگا دیا اللہ تعالیٰ نے بندے کو کہ یاد کرو وہ خاتون تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ جن کو ہم کہتے ہیں. اپنے بیٹے کے لیے پانی, کوئی مسافر ہو کچھ اس کے پاس توشہ ہو مل جائے, صفا پر جاتی تھی, صفا سے دوڑ کر کے مروا پر چڑھ جاتی تھی, پھر مروا سے دوڑ کر کے صفا پر چڑھ جاتی تھی. یہ چکر لگاتی تھی کہ کہیں کوئی سراغ مل جائے پانی کا, کوئی توشے کا. بندی کی فرمانبرداری کو اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں بسا دیا جائے تو ہمارا اللہ ہمارا محافظ ہے. دیکھیے صفا و مروہ کی ان کی دوڑ اور ان کی بھاگ اس کو اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کا ایک مستقل حصہ بنا دیا, بلند کیا اللہ تعالیٰ نے. اس بلندی کے پیچھے دیکھیے راز کیا ہے. اس بلندی کے پیچھے راز ہے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری. سمجھ میں آتی ہے بات کی نہیں سمجھ میں آتی ہے, حکم ہے رب العالمین کا تو فرمانبرداری کرنی ضروری ہے. اس ایمان کے ساتھ کسی میں ہماری بلندی کا اور ہماری عزت کا راز ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے گا. دیکھیے یہ صفا و مروہ کی دوڑ ہاجر کی, آپ کا عمرہ نہیں ہوتا جب تک صفا سے مروہ, مروہ سے صفا کا یہ چکر ساتھ آپ کا پورا نہ ہو جائے. اور اس کے بعد حکم ہوتا ہے جب تمہارے چکر پورے ہو جائیں تو تم اپنے بال چھلوا لو. یہ بال چھلوا لو کیا ہے, یہ بال چھلوا لو کچھ نہیں ہے. حکم ہے رب العالمین کا تو آدمی اپنے بال چھلواتا اور کٹواتا ہے. یہ رب العالمین کا وہ عملی ڈھانچہ ہے, ایک پورا سیٹ اپ ہے, ایک پورا اسٹرکچر ہے جس پورے سیٹ اپ سے اللہ تعالیٰ تیار کرتا رہتا ہے, تازہ کرتا رہتا ہے بندے کو کہ دیکھو تمہاری فرمانبرداری کے پیچھے ایک فرمانبرداروں کی تاریخ ہے, اسی تاریخ پر تم اپنی زندگی میں فرمانبرداری کی راہ پر لگے رہو تاکہ تمہاری بلندیوں کا مسئلہ اللہ تعالیٰ طے کرتا رہے. آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہماری اپنی تحفظ کا, ہماری اپنی بچت کا, ہماری اپنی شناخت کا, ہمارے اپنے دین اور اپنے کلچر کی حفاظت کا ہے. میرے بھائیوں جتنے بھی راستے ہمارے ہیں, جتنے بھی دنیا میں پھیلے ہوئے سورسز ہیں, یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کام آئیں گے جب تک کہ اللہ کے اوپر سچا ایمان اور بھروسہ نہ ہو. اور یہ بھروسہ نہ ہو کہ اللہ کی فرمانبرداری سے ہی ہمارے راستے کھلیں گے. اسی لیے ہر خطبے میں اللہ کے نبی اس آیت پاک کو پڑھتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ کی وصیت, اللہ کی تاکید ہر خطبے میں دہراتے تھے اللہ کے نبی کہ اے ایمان والو تم سب اللہ سے ڈرتے رہو, سب اللہ سے ڈرتے رہو. جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے یعنی اللہ کے حکم کو مانتے رہو,
اور ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی کی ایک ایک سنت اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے. کسی بھی سنت کو معمولی مت سمجھو, کسی بھی سنت کو اپنے پیروں تلے رونڈو مت اور معمولی اور حقیر نہ سمجھو, کیونکہ اللہ کے ڈرنے کا مطالبہ ہے, اللہ کے تقوی کا مطالبہ ہے, اور حکم دیا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو, یہاں تک کہ جب بھی تمہاری موت آئے تو اللہ کی فرما برداری پر آئے. کتنی نافرمانیاں ہماری زندگیوں میں ہوتی ہیں, ہم سب کو اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو تو جب تک زندہ رکھ, اپنی اطاعت پر رکھ, اپنی فرما برداری پر رکھ, اپنے تقوی پر رکھ, اپنے نبی کی سنت پر رکھ, نبی کی سنت اور مسلک سنت پر رکھ. نبی کا طریقہ ہی ہمارے لیے اصل ہے, نبی کی اتباع ہی ہمارے لیے اصل ہے. نبی کی اتباع اور کسی اور کے طریقے کی پیروی میں اگر بندہ وسوسوں کا شکار ہو گیا تو اللہ جانے کہاں چلا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جتنے علماء سے ملاقات کی ہے سب کا اجماع پایا ہے کہ نبی کی سنت مل جائے تو اس کے مقابلے میں کسی کی بات ہو تو چھوڑا جائے گا, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. آدمی حجت نہیں کر سکتا کیونکہ نبی کی سنت کا وہ پابند ہے, کسی کے طریقے کی پیروی کا اسے پابند نہیں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی سنت پر زندہ رہنے کی توفیق دے, اور نبی کی سنت اور آپ کے مسلک پر ہی زندہ رہنے کی توفیق دے, اور جب بھی ہماری موت ہو تو سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.